راہل ایک ہینڈسم نوجوان تھا، دلکش چہرہ، گھنے بال اور مسکراہٹ دل جیت لینے والی۔ اسے ایک کمپنی کی جانب سے فلپائن کے ایک دور دراز گاؤں میں کام کے لیے بھیجا گیا۔ گاؤں گھنے جنگلوں کے درمیان واقع تھا اور وہاں کے لوگ کمگور عجیب تھے۔ وہ سب راہل کو حیرت سے دیکھتے جیسے وہ کسی خاص شے کو گھور رہے ہوں۔ ایک دن راہل جنگل کے پاس موجود پرانی جھونپڑی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک حسین عورت پر پڑی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کے چہرے پر کچھ انوکھا اور عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ فلپینی ہیٹ پہنے ہوئے تھی، بڑی سی ٹوپی جس کا سایہ اس کی آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ میرا نام امارا ہے، اس نے نرم مگر گہری آواز میں کہا۔ راہل کو لگا جیسے وہ آواز سیدھی اس کے دماغ میں گونج رہی ہو۔ اسی رات راہل کے کمرے کی کھڑکی کھلی اور ایک عجیب آواز آئی۔ راہل نے کھڑکی سے جھانکا تو کچھ نظر نہیں آیا، مگر جب وہ پلٹا تو اسے لگا کوئی چھت سے اتر رہا ہے، آہستہ، دھیرے دھیرے۔ پھر اس نے دیکھا ایک عورت جس کا دھڑ نہیں تھا، صرف اوپری جسم تھا۔ اس کی زبان غیر انسانی حد تک لمبی تھی، جیسے سانپ کی زہریلی پھنکار، اور وہ زمین سے 3 فٹ اوپر اڑ رہی تھی۔ یہ مایا ننگل تھی۔ مایا ننگل فلپائن کی ایک شیطانی چڑیل جو رات کو اپنا نچلا در چھوڑ کر اڑ سکتی تھی۔ وہ نوجوان خوبصورت مردوں کا شکار کرتی تھی، ان کے دل اور جگر کو زبان سے چیر کر کھا جاتی تھی۔ اور یہ کیا؟ یہ وہی امارا تھی جو دن کے وقت ایک نرم مزاج عورت بن کر راہل کے دل میں اتر چکی تھی اور رات کو خونخوار مخلوق بن جاتی تھی۔ جیسے ہی مایا ننگل نے زبان راہل کی طرف بڑھائی، راہل نے ایک پرانا تعویذ نکالا، وہی جو اسے ایک بزرگ فلپائن عورت نے دیا تھا، ایک شبدوں بھرا لوہے کا پتھر جس پر کچھ جلے ہوئے الفاظ تھے۔ مایا ننگل چیخی، اس کی چیخ سے کھڑکیاں کانپ گئیں، در و دیوار لرز گئے اور وہ اڑ کر غائب ہو گئی۔ اگلی صبح راہل نے جنگل میں امارا کا نچلا جسم پڑا دیکھا، مٹی میں دھنسا ہوا جیسے کسی خوفناک عمل کے ادھورے رہ جانے کا ثبوت ہو۔ وہ واپس ہوٹل آیا، سانسیں بے ترتیب تھی، لیکن وہ مطمئن تھا کہ شاید سب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اگلی فلائٹ بک کی اور گاؤں چھوڑ دیا۔ فلپائن کے آخری دن وہ مقامی مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹے سٹال پر رک گیا۔ وہاں ایک بوڑھی فلپائنی عورت بیٹھی مسکرا رہی تھی، وہی جس نے اسے تعویذ دیا تھا۔ راہل نے شکریہ ادا کیا، لیکن عورت نے اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کاغذ تھما دیا۔ اس پر خون سے کچھ لکھا تھا، تم بچ تو گئے ہو مگر مایا ننگل کبھی مرتی نہیں، صرف اپنا شکار بدلتی ہے۔ راہل حیران ہوا اور پیچھے مڑ کر عورت کو کچھ پوچھنا چاہا، مگر وہ اسٹال خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان دل کے ساتھ واپس انڈیا لوٹ آیا۔ وقت گزرتا گیا، سب کچھ معمول پر آ گیا۔ پھر ایک دن اس نے خبر پڑھی، فلپائن کے جنگلوں میں سیاہ پرسرار طور پر لاپتہ ہونے لگے۔ کچھ نے ایک فلپائنی ہیٹ والی اڑتی ہوئی عورت کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ راہل کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، کیونکہ تصویر میں جو لڑکی نظر آ رہی تھی وہ امارا نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، مگر ہیٹ وہی تھی۔ مایا ننگل واپس آ چکی تھی اور اب وہ صرف راہل کو نہیں، ہر اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کا راز جانتا ہے۔